بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حکیم شاہد اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک بہت ہی زبردست نسخے کے ساتھ۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ نسخہ ہے گردہ مثانہ کی پتھری کو نکالنے کے لیے۔ ہمارے اس نسخہ کے استعمال سے انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے گردہ میں پتھری ہو، مثانہ میں پتھری ہو، وہ زیادہ سے زیادہ 3 یا 7 دن میں انشاءاللہ مٹی کی طرح ہو کر نکل جائے گی، یعنی کہ مٹی بن کر نکل جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ ایسے مریض جو کہتے ہیں کہ ان کے گردہ میں یا مثانہ میں پتھریاں بن جاتی ہیں، نکل جاتی ہیں، یا پتھریاں بنی ہوئی ہیں نکل نہیں رہی، وہ میرے کہنے پر یہ نسخہ استعمال کرے، انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کو شفا ملے گی۔ 3 سے 7 دن میں گردہ مثانہ کی پتھری وہ مٹی بن کر نکل جائے گی انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے۔ ناظرین، اس نسخہ کو معمولی مت سمجھیے گا، یہ بہت مجرب نسخہ ہے الحمدللہ۔ انشاءاللہ اس کا بہت اچھا رزلٹ بھی ملے گا۔ میں آپ کو اس نسخہ کا جو سارا طریقہ کار وہ بھی سمجھاتا ہوں، بنانے کا طریقہ اور استعمال کرنے کا طریقہ۔ سب سے پہلے آپ ویور سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارا فیس بک پیج لائک نہیں کیا وہ ہمارے پیج کو لائک کر لیں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی اچھی اچھی معلومات اور نسخہ جات ملتی رہیں۔ یعنی کہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے نعیم کلینک، اس کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، آج کے جو نسخہ میں چیزیں ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں۔ اس کا جو بنانے کا طریقہ تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ ہے، اس کو بھی اچھے طریقے سے نوٹ کر لیجئے گا۔ اور اس نسخہ کو آپ نے کھلی ہوا میں بنانا ہے، یعنی کہ بند کمرے میں نہیں بنانا، یعنی کچن وغیرہ میں نہ بنائیں، کھلی ہوا میں بنائیں، اس کے دھوئیں سے تھوڑا سا بچنا ہے۔ اگر آپ حکمت سمجھتے ہیں تو بہتر ہے، نہیں سمجھتے تو کسی اچھے حکیم کی زیر نگرانی یہ نسخہ تیار کر کے استعمال کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کی مایوسی ختم ہوگی، گردہ مثانہ کی پتھری وہ نکل جائے گی، یا گردہ مثانہ میں سوزش بن گئی وہ انشاءاللہ ختم ہوگی، کریٹین بڑھ رہا ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی کہ کریٹینیم کے لیے بہت زبردست نسخہ ہے، انشاءاللہ اس کو بھی فائدہ دے گا۔ اس کے لیے جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو سمجھا دوں گا، کریٹینیم کو کیسے ختم کرنا ہے۔ باقی چلیں، پتھری جو ہے گردہ مثانہ کی، اس کے لیے میں آپ کو سارا طریقہ سمجھاتا ہوں ناظرین، وہ آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ آپ نے ناظرین یہ لینا ہے، سامنے پڑا خالص لینا ہے کلمی شورا 1 تولہ، سہاگا لینا 1 تولہ۔ یہ بلادر پڑے ہیں ناظرین، اس کو ہجر یہودی بولتے ہیں، یہ آپ نے لینے ہیں 35 گرام، یعنی کہ 3.5 تولے۔ اس کا جو کیپ وغیرہ ہے اس طریقے کا وہ اتار دینا، صرف اکیلا یہ سائڈ استعمال کرنی ہے۔ یہ آپ نے لینا ہے 35 گرام، یعنی کہ 3.5 تولہ۔ یہ ٹھیکری نشادر پڑا ہے، یہ آپ نے لینا ہے 1 تولہ۔ سنگ یہود، اس کو حجر یہودی بولتے ہیں، یہ پتھر ہوتا ہے، یہ آپ نے ناظرین لینا ہے 1 تولہ۔ یہ ریٹھے کا چھلکا پڑا ہے، اس کے اندرلی جو گٹلی ہے وہ آپ نے نکال دینی، صرف چھلکا استعمال کرنا ہے، یہ بھی آپ نے لینا ہے ناظرین 1 تولہ۔ سب سے پہلے آپ نے جو ٹھیکری نشادر ہے 1 تولہ، اس کو توے پر رکھ لینا ہے اور ہلکی آنچ پر گرم کرنا ہے۔ جب اس کا پانی بن جائے ناظرین، یعنی کہ جب کلمی شورا نرم ہو جائے تو اس میں آپ نے 7 عدد بلاوے ڈال دینے ہیں۔ جب بلاوے جل جائیں، ان کا پانی خشک ہو جائے تو پھر ناظرین آپ نے اس کے اوپر بری کیا ہوا، یعنی کہ جب یہ بری ہو جائے نا، اس کا پانی جل جائے، بلادر بالکل خشک ہو جائیں، جل جائے سمجھ لیں، تو اس کے بعد آپ نے بری کیا ہوا جو نشادر ہے وہ اس کے اوپر ڈال دینا ہے۔ جب نشادر بھی پگھل جائے تو آپ نے بریک کر کے جو ہے یہ بریک ہو جاتا ہے، یہ آپ نے اوپر ناظرین ڈال دینا ہے۔ سنگ یہود، جس کو ہجر یہود بولتے ہیں، یہ آپ نے بریک کیا اوپر ڈال دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بریک کیا ہوا اس کے اوپر سہاگا ڈال دینا ہے، سہاگا بھی پانی بن کر اوپر اس کی تہہ بن جائے گی۔ اور جو باقی یعنی کہ پہلے آپ نے 7 عدد بلاوے ڈالے تھے، جو باقی بچ گئے بعد میں آپ نے وہ اوپر ڈال دینے ہیں اور تھوڑی سی آگ کو تیز کر دینا ہے۔ ناظرین، یہ ساری چیزیں کہہ سکتے کہ جل جائیں گی بالکل، اس کا جو پانی وغیرہ سارا خشک ہو جائے گا، اور اس کو آپ نے توے سے نکال کر اچھے طریقے سے بری کر لینا ہے۔ اس کلر کی یہ دوائی بن جائے گی، یعنی کہ میں نے بری کر کے رکھی ہوئی ہے، اس طریقے کی یہ دوائی تیار ہو جائے گی گردہ مثانہ کی پتھری نکالنے کے لیے۔ یہ آپ کی ایک دوائی تیار ہوگی۔ اس کے ساتھ آپ نے ناظرین نسخہ نمبر 2 استعمال کرنا ہے۔ اس کے استعمال کرنے سے انشاءاللہ کہہ سکتے کہ
ایک آپ کو بالکل مایوسی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ 2 نمبر نسخہ بھی اگر استعمال کر لیں تو بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے لیے تھوڑی سی محنت درکار ہے۔ یہ میں نے باریک کر کے رکھا ہوا ہے، یہ ہے ہجر یہود، کشتہ ہجر یہود یعنی کہ سنگ یہود، یہ کشتہ میں نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس کو آپ تھوڑا زیادہ یعنی کہ تیار کر لیں، تاکہ کیونکہ یہ محنت کرنی پڑتی ہے، ایک مرتبہ محنت کر لیں تو کافی ٹائم تک یہ نسخہ آپ کے ساتھ یعنی کہ چلتا رہے گا، کسی کو آپ دے سکتے ہیں۔ 1 کلو ناظرین آپ نے لینا ہے سنگ یہود، تھوڑا بھی تیار کر لیں، وہ آپ کو میں طریقہ سارا سمجھا رہا ہوں۔ 1 کلو سنگ یہود لے لیں، 1 کلو آپ نے خالص لینا ہے کلمی شورا۔ سنگ یہود کو آپ اچھے طریقے سے پاؤڈر کر لیں، باریک کر لیں، پھر آپ نے اس میں کلمی شورا ڈال دینا ہے۔ کلمی شورا ڈالنے کے بعد آپ نے مولی کا پانی اس میں ڈالنا ہے۔ مولی کا پانی ڈال کر اس کو کھل کریں، یعنی کہ کم از کم اس میں آپ نے 2 کلو مولی کا پانی ڈال دینا ہے مقطر شدہ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مولی کا پانی نکالیں، اس کو 24 گھنٹے پڑا رہنے دیں، اس کے جو نیچے جو کچرا وغیرہ وہ بیٹھ جائے گا، صاف جو پانی اوپر آ جائے گا، وہ اپنے پانی اتار کر اس میں تھوڑا تھوڑا ڈال کر اس کو رگڑتے رہنا ہے۔ جب وہ پانی ختم ہو جائے پھر آپ نے چھوٹی چھوٹی ٹکیاں بنا دینی ہیں۔ ٹکیاں بنا کر ان کو دھوپ میں خشک کر لیں۔ دھوپ میں خشک کرنے کے بعد آپ نے اس کو کوزہ میں ڈال کر گل حکمت کر کے کم از کم ناظرین آپ نے 20 کلو کی آگ دے دینی ہے، 15 سے 20 کلو گوبر کی آگ دے دیں۔ یہ آپ کا ایک مرتبہ آپ نے آگ دے دی۔ اسی طریقے سے آپ نے جب آگ دے دینی پھر ٹکیاں نکال کر پھر اس میں آپ نے کم از کم 2 کلو مولی کا پانی پھر اس میں ڈال کر اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے اور رگڑ دینا ہے۔ پھر ٹکیاں بنا لیں، پھر آپ اس کو دھوپ میں خشک کر کے کوزہ میں گل حکمت کر کے 20 کلو کی آگ دے دیں۔ اسی طریقے سے ناظرین آپ نے اس کو 5 بار یعنی کہ یہ عمل آپ نے 5 بار کرنا ہے، یعنی کہ 5 آگیں دینی ہیں۔ یہ آپ کا بہت مجرب یعنی کہ کشتہ ہجر یہود تیار ہو گیا ہے۔ یہ بھی آپ نے اس نسخہ کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ناظرین جو پہلے دوائی آپ نے یہ تیار کی ہے، یہ آپ نے ناظرین دوائی لینی، اس کی خوراک ہے 1 سے 1.5 ماشا، یعنی کہ 1 سے 1.5 گرام اس کی خوراک ہے۔ وہ آپ نے کھانے سے کم از کم کہہ سکتے ہیں کہ 1 گھنٹہ پہلے 1 گلاس دودھ کا لینا ہے۔ دودھ میں حسب ذائقہ پتاشے ڈال دینے ہیں۔ پتاشے آپ کو کسی بھی کہہ سکتے کہ کریانہ سٹور سے آسانی مل جائیں گے۔ وہ دودھ میں آپ نے اچھے طریقے سے یعنی کہ میٹھے کے طور پر پتاشے ڈالنے ہیں۔ پتاشے کا میٹھا تیار کر کے دودھ جو آپ نے اس کے ساتھ آپ نے 1.5 ماشا یہ خوراک کھا لینی ہے۔ 1 سے 1.5 ماشا یہ خوراک کھا لیں، 1 گھنٹے بعد کھانا کھا لیں۔ صبح و شام آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یعنی کہ صبح کو بھی ایک خوراک کھانی ہے اور شام کو بھی کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے کھانی ہے۔ اور یہ جو آپ نے دوائی تیار کی ہے کشتہ سنگ یہود، یہ آپ نے رات کو اس کی 1 چاول کے برابر خوراک ہے، یعنی کہ کہہ سکتے کہ 1 چٹکی کے برابر اس کی خوراک ہے۔ رات کو آپ نے منہ میں رکھنی ہے، اوپر سے آپ نے 1 چمچ زیتون کا تیل پی لینا ویسے ہی، یعنی کہ کسی دودھ میں بھی ڈالنا، پانی میں بھی نہیں ڈالنا، ویسے ہی آپ نے یہ پہلے 1 چٹکی یہ سنگ یہود کھا لینا، بعد میں 1 چمچ زیتون کا تیل پی لینا ہے۔ اور ناظرین یہ بکڑا آپ کے سامنے پڑا ہے، اس کا آپ نے پاؤڈر تیار کر لینا ہے۔ یہ بکڑے کا پاؤڈر تیار کر لیں۔ صبح آپ نے 1 گلاس پانی کا لینا ہے، اس میں یہ بکڑے کا پاؤڈر ڈال دینا ہے اور اس کا یعنی کہ جوشاندہ تیار کر لینا ہے۔ پھر اس کو پن لیں۔ اسی جوشاندے کے ساتھ آپ نے باریک شدہ بکڑے کا پاؤڈر چائے والی 1 چمچ وہ آپ نے کھا لینی ہے، یعنی کہ کم از کم کیسے صبح ناشتے سے 2 گھنٹے پہلے یہ عمل کرنا ہے اور 1 گھنٹہ بعد یہ دوائی کھا لیں۔ اسی طریقے سے آپ نے شام کو کھا لینا ہے، یا 1 گھنٹہ پہلے یہ کھا لیں پی لیں یعنی کہ جوشاندہ، یا پھر یہ دوائی پہلے یہ 1 گھنٹہ پہلے کھا لیں، یعنی کہ ان کا دونوں کا آپس میں 1 گھنٹے کا آپ نے فرق رکھنا ہے۔ صبح خالی معدہ یہ استعمال کر لیں، انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک کے حکم سے 3 سے 7 دن میں بڑی سے بڑی پتھری مٹی بن کر نکل جائے گی۔ آپ کو بالکل کہہ سکتے ہیں کہ سکون مل جائے گا انشاءاللہ، گردہ مثانہ کی جو سوزش ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین اس نسخہ کا پھر بھی آپ نے 3 ہفتے کم از کم یعنی کہ 20 دن استعمال کر لینا ہے، کیونکہ بعض کا تھوڑا بہت ہی کوئی ریت وغیرہ رہ جاتی ہے، وہ پھر تنگ کرتی ہے۔ پھر بھی احتیاطی طور پر آپ نے اس نسخہ کو کم از کم 2 سے 3 ہفتے لازمی استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا۔ ناظرین اس نسخہ کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے، کوئی بھی سائڈ افیکٹ نہیں ہے،
इंशाल्लाह जी आपको फ़ायदा देगा। बाकी जिन मरीज़ों की क्रिएटिनियम का मसला है वो ज़्यादा बढ़ गई, वो अकेला बकड़े का पाउडर इस्तेमाल कर लें, जिस तरीके से मैंने बताया। दूसरा नुस्खा ना इस्तेमाल करें, क्योंकि जो बकड़े का पाउडर है ये क्रिएटिनियम को नॉर्मल कर देता है। इसका भी कोई नुकसान नहीं है, ये गुर्दों को बहुत ज़्यादा ताकत देता है। इंशाल्लाह इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्रिएटिनियम को कम करने के लिए। बाकी अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं लगी तो इस वीडियो में जो हमने नंबर दिए उन पर रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। अगर आप तसल्ली के साथ वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई भी सवाल पूछने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। और जो शुगर वाले मरीज़ हैं नाज़रीन, वो दूध में पताशे ना डालें, वो वैसे नॉर्मल दूध इस्तेमाल कर लें, यानी कि बगैर मीठे के ही। इंशाल्लाह उनकी पथरी वगैरह भी निकल जाएगी और आपकी मायूसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन इस नुस्खा को मामूली मत समझिएगा, मैं बार बार कहता हूँ ये बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। इंशाल्लाह इस नुस्खा के इस्तेमाल से आपको शिफा भी मिलेगी। शुक्रिया। तो नाज़रीन, और जो मरीज़ ये नुस्खा तैयार नहीं कर सकते, इस वीडियो में नंबर नज़र आ रहे होंगे, उन पर रब्ता कीजिएगा। हम आपको तैयारशुदा दवाई भी मुकम्मल राजदारी के साथ आपके दिए गए एड्रेस पर भिजवा देंगे, यानी कि ये तैयारशुदा दवाई आप हमसे भी मंगवा सकते हैं। बाकी इस नुस्खा को जो मैंने आपको तरीका बताया है उसी तरीके से बनाएं और इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएं और दवाएं दें। शुक्रिया। तो नाज़रीन दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ हकीम शाहिद इकबाल को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।